تو عاقل سمجھدار پر لازم ہے، سمجھدار عاقل عقل والے پر، کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جہاں محبت رسول بڑھتی ہو، جہاں نیکی کرنے کا شوق بڑھتا ہو۔ ایسی محفلوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، ایمان میں قوت آئے اور نیکی کا شوق بڑھے۔ اب آپ خود چن لیجئے کہ آپ ٹی وی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، مسجد میں آ کے بھی ٹیلی فون، گھروں میں جا کے بھی بیوی بچوں سے بات نہیں، ٹیلی فون، آپ کا وہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پہلے تو ایک فون تھا نا، جب آئے گا تو ہی سننا ہے۔ اب آپ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے سلام کلام کے بعد بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فون پہ، اپنے وہ موبائل فون پہ بزی، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی ہے گھما رہا ہے، ماں بیٹھی ہے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹھا ہے بات نہیں کر رہے، اپنے فون پر ہیں۔ کتنے رشتے ناتے، بیویاں غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ کوئی بھلائی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتا ہے، زیادہ تر جو اس کے اثرات آ رہے ہیں وہ نقصان میں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ سستا کیا ہوا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں سے ایمانی غیرت نکالے، ان میں جوش زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ فون آپ کے ہاں سستا ہے، باقی دنیا میں کہیں سستا نہیں ہے اتنا۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ہم نے ان کی صحبت اپنا لی جہاں نیکی کے شوق کا سوال ہی نہیں۔ اذان بھی آ رہی ہے تو بری لگ رہی ہے کہ یار میں نے تو یہ گانا سننا تھا، اب اذان ہو رہی ہے تو کیا کروں، وہ گانے کی آواز ہلکی کر کے کان کے ساتھ لگا لیں گے، اذان کا احترام کر کے نہیں رک رہے، یہ حال ہو رہا ہے۔ تو جب ایسی صحبت ہوگی تو ایمان بڑھے گا، نیکی کا شوق آئے گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہی تو سوچنا ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ہم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ جہاں ہمارے اخلاق بگڑنے سے بچیں، جہاں ہماری زبان پھسلنے سے بچے، اس جگہ جانا چاہیے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، کیا تھا؟ اصحاب کہف والے، اصحاب کہف کن کو کہتے ہیں؟ غار والے، کہف والے، ایک نبی کے امتی تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی صحبت میں کون بیٹھا؟ جانور۔ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ صرف اللہ والوں کی صحبت، ان کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو جائیں گے؟ اور رحمت کی جب ہوا چلتی ہے نا تو اللہ والے پہ چلتی ہے، جو ارد گرد بیٹھے ہوں گے ان کو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں بھی مل جائے گی۔ یہ اثر ہوتا ہے صحبت، اور صحبت والے کو چاہیے، صحبت والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کی صحبت میں ہے۔ تو ہمیں اچھوں کے پاس، تاکہ ہم نبی کی غلامی میں کامل ہو جائیں، نیکی میں، جہاں پر نبی کا ادب نہیں، ولی کا ادب نہیں، جہاں پر گفتگو اچھی نہیں، جہاں نیکی کا گزر نہیں ہے، تو ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں میں نہیں۔ آؤ بھائی کھیل کھیلیں، 4 گھنٹے تک کھیل کھیل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نہیں پرواہ۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کیا ہم کوئی نیکی کمائیں گے؟ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ داروں نے نبی پاک کی مخالفت کی، نبی پاک سے دشمنی ظاہر کی، اور اسی پر بس نہیں کی، اپنی زبان دراز کی۔ زبان دراز کرنے کا مطلب یہ کہ زبان کھول کر غلط باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، محبوب اگر یہ تیرا کہنا نہیں مانتے، تیری گستاخی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دو میرا تم سے کوئی تعلق، تم جو کچھ کر رہے ہو میں ذمہ دار نہیں۔ تو جان لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلامی کرے
تو نبی اس کو چھوڑتے، بھولتے، اور جو نافرمانی کرے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں، پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور ان بطش ربک لشدید، محبوب فرما دو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ معمولی سی گستاخی ہو جائے گی، سارے عمل برباد۔ میں اور آپ کہتے ہیں نا کس پلیٹ کا شوربہ، کس کھیت کی مولی، کس تھالی کا بینگن، ہم کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام اولین مخاطب کہ نبی کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہو گئی تو عملوں کی پونجی ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ایک شخص داڑھی مڈا رہا تھا تو دوسرے نے اس کو تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ اگا رہا ہے، تو مڈا رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں ان پر تو یہ اس طرح چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے چہرے پہ ہی، بالوں پہ ہی اس طرح چلا رہا ہوں نا، کسی کے دل پہ تو نہیں چلا رہا۔ تو اگلے نے کہا نبی کے دل پہ چلا رہا ہے، کیونکہ تو جب داڑھی مونڈ رہا تو نبی کے دل پہ اس طرح چلا رہا۔ نبی نے کہا ہے داڑھی رکھو، تو ان کی بات نہیں مان رہا، تو بتا ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ تو یہ فَإِنْ عَصَوْكَ، تو جب کسی نے، رشتہ داروں نے مختلف لفظ کہے نبی پاک کے لیے، اللہ نے فرما دیا محبوب اگر وہ تیرا حکم نہیں مانتے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بری، مجھے کوئی علاقہ نہیں۔ تو جس کو چاہیے کہ نبی کی نسبت سے مجھے فیض ملے وہ نبی کا غلام بن جائے، نبی کا، نبی کا۔ اچھا ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، کہہ لیجئے محبت سے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آپ سب نے سبحان اللہ کہا، مزہ بھی آیا پڑھنے میں، کہتے بھی ہیں۔ اب پورے ان جتنے ہم نے مصروں کو پڑھا، بتائیے ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا واقعی ہم غلام ہیں؟ ہم تو پیسے کے غلام ہیں، ہم تو شہرت کے غلام ہیں، ہم تو چیزوں کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، پتہ نہیں کس کس کے غلام ہیں۔ دعویٰ نبی کی غلامی کا ہے اور کہہ رہے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ تو رسول کی غلامی بادشاہی دنیا بھر کی مل جائے اس سے بڑھ کر ہے۔ غلام بن کے تو دیکھو، جو نبی کے غلام بنے دنیا پہ حکومت ہوئی ہے ان کی یا نہیں ہے؟ آج تک لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، دلوں پر ان کا راج ہے جو نبی کے غلام ہوئے۔ اچھا پھر یہ بھی کہہ دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہہ تو دیا نماز قبول نہیں ہے، سچ بولنا قبول نہیں ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، سنت لباس پہننا قبول نہیں، غلامی رسول موت قبول ہے۔ تو میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا عمل بھی تو ظاہر ہونا چاہیے نا۔ تو یاد رکھیں ہم لوگ نبی کے سچے غلام بن گئے تو حکم کیا؟ محبوب اپنے غلاموں پر رحمت کا بازو بچھا دو۔ جو غلام بن گئے ہیں ان کو مہربانی سے نواز دو، اور جو کہنا نہیں مانتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ تم سے کوئی تعلق، کوئی تعلق۔ اب سوچیں آپ، میں اور آپ سوچیں، غور کریں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ہوگا جو کہے گا میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی؟ سب کہیں گے جنت میں جانا ہے۔ تو جنت کیسے ملے گی؟ نبی کی غلامی سے۔
ایمان اور نبی کی غلامی، نبی کے سچے غلام بن گئے تو جنتی، نہیں بنے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ سوچنا چاہیے۔ تو کہتا تو ہوں میں کہ مجھے جنت چاہیے، میں کہتا ہوں میں نبی کا غلام، میں کہتا ہوں مجھے نبی سے محبت، میں نبی کا تابع، لیکن میرا حال نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ نام رکھا ہوا ہے مدینہ جنرل اسٹور، مدینہ ملک شاپ، ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہا ہوں۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے نام رکھ کے کیا پیغام دیا؟ مدینہ جنرل اسٹور نام رکھا ہو اور وہاں چیز خالص نہ ملے، مدینہ ملک شاپ نام رکھا ہو اور دودھ خالص نہ ملے، تو بتائیے میں نے کیا قدر کی؟ ماشاء اللہ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، کام کیا ہے وہاں پر؟ حال کیا ہے؟ یہ مسلمان، اچھا جی فلانی چیز جو ہے یہودیوں کی ہے، فلانی قادیانیوں کی ہے، تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گئی، ہم جو دے رہے ہیں، جو مسلمان دے رہے ہیں، وہ اس میں کیا حال ہے؟ کبھی سوچا کہ میں لوگوں کو حلال چیز دے رہا ہوں، خالص چیز دے رہا ہوں، یا کیا دے رہا ہوں؟ مٹھائی بن رہی ہے، اس میں زہر ڈالا جا رہا ہے۔ مٹھائی میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ کتنے شوق سے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ رنگ کاٹ، جس سے رنگ کاٹتے کیمیکل ہے، آپ کے آنتوں کو چیر دینے والا، وہ مٹھائی میں ڈالا جاتا ہے، جلیبی میں ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کس قسم۔ یہ جو پاؤڈر ہیں آپ کے صابن جیسے ڈٹرجنٹ، اس کا استعمال مٹھائی میں ہوتا ہے۔ کوئی کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا۔ سور کتنے انداز سے آپ کو کھلایا جا رہا ہے، یہ برائلر جو آپ کی مرغی ہے، یہ خالص زہر اور سور کی ملاوٹ کھلا رہے ہیں آپ کو، آپ کھا رہے ہیں مزے سے۔ پھر کہیں کہ جی اندر عشق آئے گا نبی کا، پھر کیا سچ بولنے کا شوق آئے گا؟ پھر برائی کی طرف جائیں گے۔ یہ ضمیر کیوں مردہ ہو رہے ہیں کہ ہماری غذائیں درست؟ نبی کی نافرمانی، نبی نے کہہ دیا جھوٹ نہ بولو، ہم بول رہے ہیں، نام نبی کا لے رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے۔ ہم نسبت ظاہر کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے عمل کا کیا حال ہے؟ ایک شخص پکا سنی ہو، بہت اچھا جناب، درود و سلام پڑھنے والا، میلاد منانے والا، نیکی کرنے والا، پکا نمازی، حضور کا نام آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں، مگر اس کا پڑوسیوں سے تعلق صحیح نہیں ہے، بہن بھائیوں سے تعلق صحیح نہیں ہے، تو کیا واقعی وہ نبی کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے؟ اونچی، اب آپ سوچتے جائیے۔ تو جو نبی کی نافرمانی کرے، اللہ فرماتا محبوب کہہ دو کہ میں تم سے بری الذمہ، میرا تم سے کوئی علاقہ نہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کس کے کام آئیں گے نبی؟ کس پر رحمت کا بازو بچھائے؟ اے نبی جو تیرے غلام ہو جائے، جو تیرے اللہ خود فرما رہا ہے، تو ہم نبی کے غلام بنیں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی کہیے۔ اچھا، آپ کہیں گے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب آپ ساری باتیں سچی کر رہے ہیں، اچھی بھی لگ رہی ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر وہی حال ہوگا۔ تو شیطان ہے نا، وہ آپ کے اندر جنگ جاری ہے نا، اب آپ نے اس سے جنگ کرنی ہے، یہی تو اصل جہاد ہے، کہ وہ اندر سے ابھارے گا نہیں یار ٹھیک ہے بس چلتا ہے، مزے بھی تو کرنے ہیں نا، اگر مولویوں کے کہنے پہ چلیں تو پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ اندر سے ایک جنگ چلے گی، اس جنگ میں آپ نے یہی جنگ کر کے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ آپ اس کو دباتے رہیں گے، دب دب کے وہ مر جائے گی، آپ کے اندر نورانیت آ جائے گی۔ مگر آپ اس کو سنتے رہتے ہیں اور نورانیت روحانیت کو دباتے رہتے ہیں، نتیجے میں وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر لقمے جو کھا رہے ہیں، پھر بول جو رہے ہیں، زبان سے غلط لفظ نکلیں، لقمے مشکوک یا حرام جائیں گے، تو پھر نورانیت آ سکتی نہیں۔ اثر کب آئے گا؟ جب غذا بھی حلال ہوگی اور کلام بھی۔ یہ عقل حلال اور صدق مقال، عقل الف کاف، کاف وہ کتاب والا، قلم والا نہیں، عقل کھانے کو کہتے ہیں کہ حلال کھاؤ، سچ بولو۔
عقل حلال، صدق مقال، سچ بولو، حلال کھاؤ، پھر دیکھو برکت کتنی آتی ہے۔ لیکن حرام کے آپ 50 لقمے کھا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، خرابی خرابی ہے۔ حلال کا ایک لقمہ کھائیں گے برکت ہی برکت ہوگی۔ اور ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ سچ بولیں، کم بولیں۔ اگر ہم اچھا نہیں بولتے تو کم بولیں، روکیں اپنی زبان کو۔ تو برا بولنے سے ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور اچھا بولیں گے، کوئی ایک کلمہ پیارا نکل گیا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو احتیاط۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے غلاموں پر، اور اگر وہ تمہارا حکم نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ۔ کیا مطلب؟ اب اس میں سنیں، محبوب غلاموں پر رحمت کا بازو بچھاؤ، یعنی ان کے حق میں دعائے خیر کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ اگر آپ کا کوئی جرم ہو جاتا ہے ان سے بخش دیں، ان کو معاف کر دیں۔ اگر میرے قصوروار بنے تو محبوب ان کے لیے شفاعت کر کے بخشوا لو، توبہ کر لیں گے وہ۔ اگر ان پر آفت آئے دور کر دو، ان کی مشکلیں آسان کر دو، ان کی فریادیں سنو، داد رسی کرو۔ غرض یہ کہ جو تمہاری شان کے لائق ہے وہ نہ کرو، کہ جس کے وہ لائق ہیں وہ کرو جو تمہاری شان کے لائق ہے، اور رحمت ان پر فرما کر انہیں عذاب سے بچاؤ۔ بولیں حضور ہم پر مہربان ہیں یا نہیں؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں ان سے ناطہ پختہ کرنا ہے، پکا کرنا ہے، ہمیں نافرمانی۔ ابھی آپ کے سامنے کسی کا فون بج اٹھا تھا، آپ نے سنا، آواز آئی، مسجد میں آئی۔ 1000 مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فون سائلنٹ کر لو، اس کی گھنٹی بند کر دو۔ اگر آپ کو فون بند نہیں کرنا تو گھنٹی بند کرو۔ مسجد میں فون کی گھنٹی بجے گی، موسیقی بجے گی، آپ کے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے آپ نے کبھی سوچا؟ کہتے ہیں سب سے بھاری بوجھ اپنا ہوتا ہے، اپنا وزن اٹھانا سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ اس پر گناہوں کا بوجھ اور زیادہ کر رہے ہیں، تو کیا سمجھداری کی بات ہے؟ اونچی۔ اچھا بادشاہ سے بات کرتے ہوئے آپ فون سنیں گے؟ جو سنے گا ہاتھ اٹھائے۔ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ دنیا کا بادشاہ 4 دن کے لیے کیا حیثیت ہے، آپ کے ٹیکس پہ وہ پلتا ہے، مگر اس کے سامنے آپ فون نہیں سنیں گے۔ تو جو کائنات کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے گھر میں آ کے آپ اس کی بات نہیں کر رہے، اپنا فون بجا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ اونچی۔ روضہ رسول کو پیٹ ہو رہی ہے، فون چل رہا ہے، مجھے دیکھ لو، میں جالیوں کے پاس کھڑا ہوں، وہاں ویڈیو چلا رہے ہیں روضہ رسول کو پیٹ کر کے، کعبۃ اللہ کے پھیرے طواف نہیں کر رہے ہو، ٹیلی فون پر توجہ ہے۔ کیا یہ اچھی باتیں ہیں؟ اونچی کہیں۔ مسجد میں آئیں، جانور بنے ہوں کپڑوں پہ، ان کی فوٹو بنی ہو، اچھی بات ہے۔ ننگے سر نماز پڑھیں، کیا اچھی بات ہے؟ لیکن نہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب جو آپ کا کہنا نہیں مانتے ان سے کہہ دو میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہاں تو آپ کا وزیر اعظم نبی کے لیے غلط لفظ بولے، توبہ نہیں کر رہا، تو قوم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں معمولی سی غلطی ہو جائے پکڑ ہو جاتی ہے، اور بندے کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہے نا کہ میں تمہارے عمل سے بری، کیا مطلب؟ میں بیزار ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ محبوب جو تیری نافرمانی کریں کہہ دو میں تم سے بیزار ہوں۔ علیحدگی اختیار نہیں کرنی، بلکہ واعظ و نصیحت کے طور پر باتیں اچھی اچھی سناتے رہنا ہے۔
امید کرتے رہنا، ابھی مانیں گے، ابھی مانیں گے، ابھی مانیں گے، اب مان جائیں گے، آج مان جائیں گے، صبح مان جائیں گے، شام مان جائیں گے، دعوت قبول کر لیں گے نیکی کی، ان کو کہتے رہنا، کہتے رہنا ہے۔ قرآن میں ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پوری صورت آپ میں پوری اس کی شرح بیان کر چکا، آپ سنتے رہتے ہیں، تو ہم نے سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والوں کے، تو آج سے عہد کرو، جو ہو رہا تھا نافرمانی وہ ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے۔ معافی چاہتا ہوں 2-4 منٹ اور اوپر چلا گیا، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔